ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا استاد ضرور ہوتا ہے جس نے ہمیں صرف کتابیں نہیں پڑھائیں بلکہ صحیح معنوں میں جینا سکھایا۔ تو آج ہم اسی عظیم ہستی یعنی کردار کے اس معمار کے اثر اور ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں ایک سوال سے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک ایسی دنیا کا تصور کریں جہاں کوئی سکھانے والا، کوئی استاد ہی نہ ہو۔ وہ دنیا، وہ معاشرہ کیسا نظر آئے گا؟ اس کا جواب سچ پوچھیں تو بہت سادہ اور شاید تھوڑا ڈراونا بھی ہے۔ ایسی دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوگی، جہاں نہ کوئی اصول ہوگا، نہ کوئی اخلاق اور نہ ہی کوئی منزل دکھانے والا۔ یہ تصویر ہی ہمیں جھنجھوڑ کر بتانے کے لیے کافی ہے کہ ایک استاد کی کیا اہمیت ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک استاد اصل میں ہوتا کیا ہے؟ آئیے اس کردار کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اس کی حقیقی روح کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیں، بنیادی طور پر استاد وہ نہیں جس کا کام صرف نصاب مکمل کروانا ہے۔ استاد تو وہ ہے جو کردار کی تعمیر کرتا ہے، جو زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ یہ صرف ایک نوکری نہیں، یہ ایک مقدس مشن ہے۔ یہ لفظ ٹیچر خود اپنے اندر ایک مکمل تعریف رکھتا ہے۔ ٹی سے ٹیلنٹڈ، ای سے ایجوکیٹر، پھر اے سے امیزنگ، سی سے کیئرنگ، ایچ سے ہیلپ فل، ای سے انکریجنگ اور سب سے اہم آر سے رول ماڈل۔ یہ 7 خوبیاں جب ملتی ہیں تو ایک عظیم استاد کی شخصیت بنتی ہے۔ اور استاد کا کردار صرف کلاس روم تک ہی نہیں رہتا، اس پیشے کو ایک بہت مقدس ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر ہماری اسلامی تعلیمات میں علم دینے والے کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان تدریس کی عظمت کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور یہ اصول صرف دینی علم تک ہی نہیں بلکہ ہر وہ علم جو انسانیت کی بھلائی کا باعث بنے، اس کے سکھانے والے کا مرتبہ بھی بلند کرتا ہے۔ استاد صرف ایک فرد کو نہیں بناتا، وہ پوری قوم کا معمار ہوتا ہے۔ آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈالی ہوئی بنیاد کیسے ایک پوری قوم کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک عام معلم شاید امتحان پاس کروانے پر زور دے گا، لیکن ایک عظیم استاد زندگی کے امتحان کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ صرف ڈگری نہیں دلواتا بلکہ کردار بناتا ہے۔ وہ صرف بولنا نہیں، سوچنا سکھاتا ہے، اور وہ صرف جیتنا نہیں بلکہ حق اور انصاف کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے، ایک کڑی دوسری سے جوڑتی ہے۔ ایک مضبوط اور بااصول استاد سے ایک نظم و ضبط والا شاگرد تیار ہوتا ہے۔ ایسے شاگردوں سے پھر مضبوط خاندان بنتے ہیں، اور مضبوط خاندانوں سے ایک مستحکم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ وہ طاقتور زنجیر ہے جو قوموں کو بناتی ہے۔ تو بات بالکل سیدھی ہے۔ مضبوط اساتذہ کا مطلب ہے مضبوط نسلیں، اور قوم کا مستقبل انہی اساتذہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا، اگر استاد قوم کا معمار ہے تو پھر بحیثیت قوم ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ان کا احترام اور ان کا تحفظ ہم سب کا مشترکہ فرض ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ ایک تلخ حقیقت دکھاتا ہے۔ ہم استاد سے تو ہر قربانی اور لگن کی امید رکھتے ہیں، لیکن جب ان کی عزت اور حمایت کی باری آتی ہے تو ہم کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ توازن بگڑ چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہ احترام عملی طور پر کیسے دکھا سکتے ہیں؟ کچھ بہت سادہ اصول ہیں جنہیں یاد رکھنا ہے۔ ان کی کسی بات یا نصیحت کا مذاق نہ بنائیں، ان کے فیصلوں پر فوراً تنقید نہ کریں۔ سب سے اہم، بچوں کے سامنے ان کا وقار کبھی کم نہ ہونے دیں، اور ہاں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اصلاح سر عام نہیں بلکہ ادب سے تنہائی میں کی جاتی ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ جس استاد کی عزت نہیں ہوتی، اس کے علم میں اثر نہیں رہتا۔ بے ادبی علم سے برکت اٹھا لیتی ہے۔ تو پیغام بالکل واضح ہے۔ آج ایک استاد کو عزت دیں، کل وہی استاد ایک پوری نسل کا مستقبل روشن کرے گا۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ تجزیہ اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ ہم ان معماروں کو جو ہمارے حال اور مستقبل دونوں کو بناتے ہیں، وہ عزت اور وہ مقام دینے کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کیا اقدامات کریں گے؟ سوچئے گا۔